بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا دن ہے۔ آج کے دن پاکستان نے اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس کو شکست دی تھی۔ نہ صرف شکست دی بلکہ اس کے جہاز کو تباہ کرنے کے بعد اس کے پائلٹ کو بھی گرفتار کیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ 27 فروری کے دن کو پاکستان ایک جشن کے طور پر مناتا ہے، پر آج 4 سال کے بعد 27 فروری کو ہی پاکستان نے ایک بار پھر سے کسی فوجی کو گرفتار کیا ہے، اور اب کی بار وہ فوجی کوئی دشمن ملک کا فوجی نہیں ہے بلکہ پاکستان کا اپنا فوجی ہے، اور وہ فوجی بھی کوئی سپاہی لیول کا یا کوئی صوبے دار لیول کا فوجی نہیں ہے بلکہ لیفٹیننٹ جنرل کے ہائیسٹ ترین عہدے پر فائز رہ چکا ہے، جس کا نام ہے جنرل ریٹائر امجد شعیب۔ اور یہ وہی امجد شعیب ہے جس نے اس ملک کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور 3 جنگیں بھی لڑی ہیں، اور اصلی معنوں کے اندر جو ہے وہ اس ملک کا غازی بنا ہے۔ اور آج ہم نے 80 سال کے اس بوڑھے شخص کو 27 فروری کے دن ہی گرفتار کر لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم لوگ اس حد تک گر چکے ہیں۔ معیشت کا رونا تو ہم روتے ہی تھے، سیاست کا رونا تو ہم لوگ روتے ہی تھے، پر آج ہم لوگ قومی تشخص کا رونا روتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جنرل امجد شعیب نے پاکستان اور پاکستانی فوج کا ہر جگہ پر دفاع کیا ہے، چاہے وہ ٹی وی چینل ہو یا کوئی بھی فورم ہو، ہر جگہ پر جنرل امجد شعیب پاکستانی فوج کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ اور کتنے ہی فوجی ان کے شاگرد ہوں گے، کتنے ہی فوجیوں کو جو ہے وہ انہوں نے ٹرین کیا ہوگا، اور آج جنرل امجد شعیب کو ہم نے یہ صلہ دیا ہے کہ 27 فروری کے دن ہی ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ جنرل امجد شعیب کو صرف کچھ لوگوں کی ذاتی خواہش کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے مریم نواز بھی امجد شعیب کے اوپر الزام لگا چکی ہیں کہ جنرل امجد شعیب نے جو ہے وہ 15,000 ایکڑ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ نون لیگ تو خیر شروع سے ہی اینٹی فوج بیانے کے اوپر چل رہی ہے، ان سے تو کوئی بھی فوجی افسر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، پر اب جو جنرل امجد شعیب کو جو گرفتار کیا ہے وہ صرف اس لیے گرفتار کیا ہے کہ ان کی آواز کو کسی طرح سے جو ہے وہ دبا لیا جائے، اور جو ان کے اوپر FIR بنائی گئی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ اب اگر کوئی شخص کسی کو مثال بھی دے گا اپنی بات سمجھانے کے لیے تو اس شخص کے اوپر بھی جو ہے وہ FIR کاٹ کر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جنرل امجد شعیب جو ہیں وہ بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بات کر رہے تھے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ سٹریٹجی اس طرح سے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس سے حکومت کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھے گا، اور اگر انہوں نے پریشر حکومت کے اوپر ڈالنا ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ جس پر جو اینکر وہاں پر بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ اور کون سے طریقے ہیں، جس پر جنرل امجد شعیب نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر جو سرکاری ملازمین ہیں اگر وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہڑتال کے اوپر چلے جائیں تو اس بات سے حکومت کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر بڑھے گا، اور اب اسی بات کو آگے رکھ کر جنرل امجد شعیب کے اوپر FIR بنا دی گئی ہے کہ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے اور سرکاری ملازمین کو ہڑتال کرنے کا بولا ہے، جس سے جو ہے وہ قومی سلامتی شدید خطرے میں ہے، اور اب امجد شعیب کے خلاف بغاوت اور غداری کی FIR بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب جس بندے نے 1965 اور 1971 کی جنگیں لڑی ہوں اور آج اسی شخص کے اوپر جو ہے وہ بغاوت اور غداری کے مقدمے بنائے جا رہے ہوں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہمارے حکمران اس ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بات کرنے والے بندے کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، اور جو سرے عام اپنے جلسوں کے اندر ججز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ وہی 5 لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے، اور آج وہ لوگ کھلے عام سڑکوں کے اوپر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم ہوتی کون ہو، تم نے جو سرکاری ملازمین کے اوپر الزام لگایا، بلکہ حاضر سروس ججز کے اوپر نہ صرف الزام لگائے ہیں بلکہ یہ بات بھی کی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو کیا ان جیسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی غداری اور کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں بن سکتا، یا بغاوت اور غداری کا مقدمہ صرف جنرل امجد شعیب اور عمران ریاض جیسے لوگوں کے لیے ہی بچا کر رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ سب لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں تو اس ملک کے اندر محب وطن ہے کون؟ اس ملک کے لیے جنگیں لڑنے والا جو ہے وہ غدار ہے، اور جو اٹھ کر پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتا وہ جو ہے وہ محب وطن بن کر بیٹھے ہیں۔ تو جب اس قسم کے ملک کے حالات ہو جائیں تو پھر اس ملک کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر آپ کو میری نیوز اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں، اور کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔